نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تک ہم سورۃ الہمزہ جو کہ مکی سورہ ہے اس کی پہلی 3 آیات کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کر چکے ہیں۔ ہر لفظ کو ہم نے دیکھا، ویل، ہمزہ، لمزہ، مال کو جمع کرنا، عددہ اس کو بار بار گننا، گنتے رہنا، زیادہ کی حرص کرنا، لالچ کرنا، اور پھر یہ گمان کرنا کہ یہ جو مال ہے ہمیشہ پاس رہے گا۔ ان سب کوالٹیز کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ یہ وہ تمام یہ جو 5 خرابیاں ہیں، کرائمز ہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان کو جب کوئی انسان کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ویل ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک وارننگ ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی۔ تو ہم نے ان سب کو اسٹڈی کیا تھا۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے لاسٹ آیات کی تھی، آیت نمبر 2 اور 3، اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں پہلے ذہن میں، کہ وہ شخص جو بار بار مال کو گنتا ہے اور اس کو ہر جگہ سے جمع کرتا ہے، حلال سے بھی اور حرام سے بھی، اور وہ یہ گمان کرتا ہے، اس کا ایک غلط نظریہ ہے، ایزمپشن ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ تو یہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ اب یہ جو گناہ ہیں ان کی سزا تو آنے والی جو آیات ہیں آج ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، آیت نمبر 4 اور 5 میں۔ لیکن ان گناہوں سے ریلیٹڈ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور بھی جگہ اس طرح کے انسان گزرے جنہوں نے جب اس طرح کے گمان کیے تو ان کا کیا حال ہوا، اور اس میں سب سے مشہور واقعات 2 ہیں۔ ایک تو ہمیں قارون کا پتہ ہے، قارون کی اگزامپل اور قارون کا واقعہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا اتراتا تھا اور کتنا اس کے پاس مال تھا، تکبر کے ساتھ ساتھ اس میں حرص بھی تھی زیادہ سے زیادہ کی۔ اور اسی طرح ایک اور شخص جس کا ہمیں قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے، اس کا نام تو نہیں بتایا گیا لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الکہف میں جو 4 کہانیاں بتائی گئیں، جو واقعات بتائے گئے، ان میں جو سٹوری نمبر 2 ہے سورۃ الکہف میں، اس میں اس شخص کا اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں جس کے پاس 2 باغ تھے، 2 اس کے پاس خاص قسم کے باغ تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت سارے پھل تھے، اور اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اس کے پاس مال تھا اور وہ خوشحالی میں تھا، یعنی کہ بہت زیادہ پراسپر کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت ہی غرور آ گیا تھا۔ تو سورۃ الکہف کو اگر ہم اوپن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 34 میں وہ جو شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر گزار ہونے کی بجائے اتراتا ہے اور غرور میں کہتا ہے، اپنے ایک دوست سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مال میں تم سے زیادہ ہوں، اور مجھ میں سب سے زیادہ، یعنی کہ آدمیوں میں، یعنی کہ جتنے بھی لوگ تم لوگ موجود ہو تو میں مال میں سب سے زیادہ ہوں، عزت میں بھی۔ اور پھر وہ شخص جب اپنے باغوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ بجائے اس کے یہ کہتا ہے کہ یہ ماشاء اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جو مجھے دے رہا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص کی مینٹل سائیکالوجی بتاتے ہیں کہ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اس نے کیسے ظلم کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، یعنی سیم وہی ورڈز ہیں کہ اس کا یہ گمان تھا، جو جیسے اس سورہ کے اندر انسان کا گمان ہے کہ یہ میرا مال جو ہے ہمیشہ میرے پاس رہے گا اور مجھے بھی ہمیشگی دے گا، تو اس شخص کا بھی یہی گمان تھا۔ وہ بولا ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ جو باغ ہے یہ کبھی بھی خراب ہوگا، یعنی باغ سے مراد ہے جو اس کی ذریعہ آمدنی ہے وہ ہمیشہ رہے گی اس کے پاس۔ اور وہ پھر ایک اور اس کا گمان تھا، وما اظن الساعۃ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، کیونکہ وہ شخص جو دنیا کی محبت میں انڈلجڈ ہوتا ہے تو وہ اس کا سب سے بڑا وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں انڈلج ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ وہ دنیا میں اپنے حساب کتاب میں اتنا مصروف اور مگن ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس نے اللہ کو حساب دینا ہے، تو وہ سوچنا نہیں چاہتا۔ الساعہ کا مطلب ہے قیامت۔ تو ایسا شخص جو دنیا کی محبت میں، دنیا کی مال کی محبت میں گرفتار ہے، وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتا۔ اس سورہ میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ایسے شخص کا
قیامت پہ ایمان نہیں ہے، قیامت کے بارے میں وہ سوچتا نہیں ہے، لیکن سورۃ الکہف میں اللہ نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا باغ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ قیامت پہ بلیو نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، یعنی کہ جب میں مر جاؤں گا اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں ضرور اپنے پاس ایک مجھے بہتر جگہ ملے گی، یعنی ایک گمان کے بعد ایک اور گمان، ایک کے بعد ایک اس کی جو ہے نا خوش فہمی تھی کہ اول تو میرا جو باغ ہے ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی نہیں، اور اگر قیامت آئے گی بھی تو میرا جو رب ہے وہ مجھے بہت، یعنی قیامت والے دن بھی وہ مجھے بہت زیادہ اچھے طریقے سے رکھے گا، میں بہت اس کے پاس خیر پاؤں گا، بہتری پاؤں گا۔ تو یہ اس انسان کی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ انسان جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، دنیا کی محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے، مال کی محبت میں، کہ اس کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہوتا، اور یہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہے گا۔ تو یہ سورۃ الکہف کے اندر اس شخص کا واقعہ ہے، اور اس کا یہ جو گمان تھا یہ پھر اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں اس کو، پھر اس کا جو باغ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حسرت سے اپنے باغوں کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے باغ کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دیں دنیا کے اندر، اس میں ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اس کو جمع کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی جس کو ہم کہتے ہیں، ہورڈنگ، یا جمع کرتے رہنا ہے، اس کو اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا کرنا چاہیے، جتنی ہماری نیسیسٹی ہے، ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کسی صدقہ جاریہ میں لگا دینا ہے، یا کسی پازیٹیو جگہ پہ لگانا ہے جس کے لیے ہماری خود کو ہمیں اطمینان ہو کہ ہم نے اپنا مال صحیح جگہ پہ انویسٹ کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ بہت زیادہ کانشیس رہتے تھے کہ ان کو جو سامان دیا جا رہا ہے، جو مال آ رہا ہے، ایون جو گفٹ آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا چیز ہے۔ اور اس میں ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل ملتی ہے کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک شخص انہیں رستے میں ملا، اور انہوں نے ان کو کوئی کھانے کی چیز حضرت ابو بکر کو آفر کی۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھا لی تو اس کے بعد اس شخص نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ میں نے جو کھانا آپ کو دیا ہے وہ کس کمائی کا ہے؟ تو حضرت ابو بکر ایک دم سے گھبرا کے پوچھتے ہیں کہ کس کمائی کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ کہانت سیکھی تھی۔ کہانت ہی نہیں کہ جو ہاروسکوپس کا اور یہ جو علم فلکیات ہوتے ہیں اور اس طرح کی یہ جو ہوتے ہیں سپرسٹیشس جو کام ہوتے ہیں، غلط قسم کے ہاتھ دکھانا، ان چیزوں کو نا، یعنی کہ جادو اور ان چیزوں سے اپنا علم حاصل کرنا، تو اس سے میں نے یہ کمائی سے چیز حاصل کی تھی، تو وہ جو کمائی تھی اس سے یہ کھانا تھا۔ تو حضرت ابو بکر اتنا پریشان ہوئے کہ وہ ناراض ہوئے شخص پہ، کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ فوراً حضرت ابو بکر نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر تو اس کو جو تھی قہر کر دی، اور اس کے بعد پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، پانی منگوایا، پانی پہ پانی پیتی گئے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے الٹیاں کیں، اور اتنی زیادہ نکاہت ہو گئی حضرت ابو بکر کو کہ وہ بیمار ہو گئے۔ تو ان کے گھر والوں نے ان کو کہا کہ کیا تھا، تھوڑا سا حرام ہی تو تھا، اگر وہ حرام کی کمائی سے آیا تھا تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ نے تو انجان تھے نا، اب تو آپ نے کھایا۔ تو حضرت ابو بکر نے وہاں پہ جو ان کی وہ پورا واقعہ آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لقمہ چلا گیا تو یہی لقمہ جو ہے تمہیں جہنم کی آگ میں پھینکنے کا باعث بنے گا۔ حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کانٹیکس میں کی ہوگی کہ وہ شخص جو حرام کھا رہا ہے، اپنی مرضی سے کھا رہا ہے، تو اس کو اس بات کا پتہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ حرام کا یا حرام کی کمائی سے خریدا گیا کھانا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہیں ایک دفعہ کیمل کا ملک پیش کیا گیا تو انہوں نے پیا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا، انہیں بتایا گیا کہ یہ جو کیمل کا ملک ہے یہ بیت المال میں سے تھا۔ تو حضرت عمر بہت گھبرائے اور انہوں نے بھی یہی کیا، فوراً الٹی کر دی کہ بیت المال کے اوپر تو میرا کوئی حق نہیں ہے۔ تو مطلب صحابہ اکرام کی اگزامپل دینے کا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ وہ بہت کانشیس تھے کہ اگر انہیں ذرا سا بھی احتمال ہوتا، ذرا سا بھی شک ہوتا کہ یہ ڈاؤٹ فل ارننگ ہے، یہ ڈاؤٹ فل کھانا ہے، مال ہے، تو وہ فوراً اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لے کر اس کو کہہ کر دیتے تھے، اس مال کو ضائع کر دیتے تھے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنے مال کے بارے میں، اور اگر پاسٹ میں اس طرح کی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے بہترین چیز یہی ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کثرت توبہ استغفار کرے اور کسی اور کی مدد کرے۔ اس فائنینشیل جو اگر ہمارے پاس ایسا پیسہ ہے، جیسے وہ فکسڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایکسٹرا پیسے ہیں، جیسے اگزامپل کے طور پہ کہ اگر آپ بینک میں 10 لاکھ جمع کروا رہے ہیں اور اس 10 لاکھ کو جمع کروانے کے بعد 5 سال کے بعد اگر آپ کو منافع بہت زیادہ بینک
اس میں دے رہا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بینک ہے وہ سود کے اس پہ چل رہا ہے، انٹرسٹ منی پہ چل رہا ہے، تو وہ جو ایکسٹرا پیسے آپ کو دیں گے وہ ایکسٹرا پیسے ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے حرام ہوں گے. تو اس کو یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اس کو پوری کی پوری پائل جو نوٹوں کی اس کو رکھ کے جلا دیں. اس کی بجائے ہم کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھ کے نہیں ہم نے کرنا کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، یہ ہم پیسہ نکال رہے ہیں، کہ یہ نہیں کہ یہ پیسہ ہمارے لیے حرام ہے، لیکن جو ضرورت مند ہے، اگر ان میں ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں کہ کسی غریب کو چاہیے، کسی ضرورت مند کو چاہیے، تو اس کے لیے پیسہ حلال ہے، ان کو ہم دے سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ بہت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اچھا اگر ہمارا ملک کا نظام ایسا ہے کہ ہم اس سے فائٹ نہیں کر سکتے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بینک میں پیسہ رکھوا دیا ہے، لیکن جو ہمیں وہ زیادہ اماؤنٹ دیں گے جس میں ہماری اپنی کوئی تجارت نہیں ہوئی یا ہمارا کوئی اپنا ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ڈیزرو کریں، اور وہ ہمیں سود کے ساتھ واپس کریں بہت زیادہ اماؤنٹ میں، تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اس پیسے کو کہاں پازیٹیو جگہ پہ لگانا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہ جو ویل ہے، اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اس سے بچ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس حطمہ میں نہ پھینکیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو مال کو جمع کرتا تھا اور وہ خوش ہوتا تھا کہ میں نے تو بینک میں اتنے پیسے رکھوائے تھے اور بینک نے مجھے ڈبل کر کے واپس کروائے اتنے سالوں کے بعد، تو میں انجوائے کروں اس چیز کو. تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. تو یہ کچھ ریکیپ تھا آیت نمبر 2 اور 3 سے ریلیٹڈ. اب ہم نے آیت نمبر 4 اور 5 کو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ جو 5 گناہ اللہ تعالیٰ نے بتائے، نمبر 1 ہومزہ، نمبر 2 لمزہ، نمبر 3 جمع اعمال، نمبر 4 اس کو کاؤنٹ کرنا، اہتمام کے ساتھ بار بار گننا، یعنی کہ ری انویسٹ کرنا، اور اس ری انویسٹ اس لالچ کے ساتھ کرنا کہ اس سے میرا فائدہ ہوگا، کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرنا اس مال کو. اور نمبر 5 یہ غلط گمان رکھنا کہ یہ مال جو ہے میرا ہمیشہ میرے پاس رہے گا یا مجھے خلد دے دے گا، مجھے ہمیشگی دے دے گا. اس کانسیپٹ کو، یہ جو 5 گناہ ہیں، اب ان 5 گناہوں کی ایک سزا ہے، اور وہ ایک سزا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 4 میں بتائیں گے. وہ سزا ہے اس شخص کو حطمہ میں پھینکا جائے گا. تو سزا ایک ہے، لیکن اب یہ حطمہ کیا ہے، اس کی آگے سے 5 ڈسکرپشنز ہیں جو ہم پڑھیں گے کہ نار اللہ ہے، موقدہ ہے، وہ جو دلوں تک چڑھ جائے گی، اور وہ موصدہ ہے، اور وہ امد ممددہ میں ہے. تو یہ جو 5 ٹرمز ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے، ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ سزا ایک ہے، لیکن آگے سے 5 گناہوں کی 5 جو ایک سزا ہے اس کی 5 جو تفصیل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ڈیپتھ میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 4 اور 5 کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. ان کو اسٹڈی کرنے سے پہلے آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. چونکہ سورہ مختصر ہے تو اسی لیے تلاوت جو ہے پھر ہم لوگ بالکل سٹارٹ سے پلے کرتے ہیں، تاکہ پھر جو پہلی آیات پڑھی ہیں وہ بھی ہمارے دل میں اور اچھی طرح سے رچ جائیں، بس جائیں، اور ہمیں اس کی مطلب اور اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں آیات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزة لمزة الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الہمزہ آیت نمبر 4. کلا ہرگز نہیں، لیمبذن البتہ ضرور ڈالا جائے گا، فی میں، الحطمہ حطمہ میں، وما اور کیا، ادراک تم سمجھتے ہو، مل حطمہ یہ حطمہ کیا ہے. لفظی ترجمہ: ہرگز نہیں البتہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں، اور کیا تم سمجھے یہ حطمہ کیا ہے. تو یہ آیت نمبر 4 اور 5 کا لفظی ترجمہ ہے، اور الفاظ بہت آسان ہیں، لیکن کچھ جو ان کی میننگز کی ڈیپتھ ہے اس کو ہم آج دیکھیں گے، کیونکہ دیکھنے میں تو یہ الفاظ بڑے آسان سے لگ رہے ہیں اور کم لگ رہے ہیں، لیکن خاص کر اس میں جو لفظ ہے لیمبذن اور حطمہ، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے استعمال کیا ہے.
تو یہ جو لفظ ہے کلا، یہ آتا ہے، اسے کلمہ رد کہتے ہیں، کلمہ ردا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو رد کرنا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی، آیت نمبر 3، اس کے اندر ہم نے کل لاسٹ میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کئی دفعہ قرآن پاک میں کسی چیز کو مینشن نہیں کیا جاتا، لیکن وہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ یہ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کہیں پہ آگ لگی ہے تو اگر آپ کہیں گے آگ، تو جو سننے والا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ آگ لگی ہے یا وہاں آگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ صرف آگ بھی کہیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح یعنی کہ لگی ہے جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے محذوف ہے، اومیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ مینشنڈ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام کا، ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، کم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ کلام جامع ہو اور جامعیت کے ساتھ اس میں بلاغہ ہو، خوبصورتی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یحسبو نہیں کہا، لیکن یحسبو کا مطلب ہے کہ کیا وہ گمان کرتا ہے وہ شخص کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ تو یہ کیا، یعنی کہ جو الف جو ہم یحسبو سے پہلے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہے اللہ نے مینشن نہیں کیا لیکن یہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اب جب ایک سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہوتا ہے یس یا نو۔ تو یہ جو سوال تھا کہ کیا وہ شخص یہ گمان کرتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص یہ جو گمان کرتا ہے نا کہ اس کا مال رہے گا اس کے پاس، اس کو ہمیشگی دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں۔ یہ یعنی کہ ایک جو اس کا ویو پوائنٹ ہے اس شخص کا، اس ویو پوائنٹ کو اس کی تردید کی جا رہی ہے، اسٹرانگ ریفیوٹیشن، یا اس کو انکار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نو نو نو، نو وے، نیور، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو کلا جو آتا ہے وہ آتا ہے ریفیوٹ کرنے کے لیے، کسی چیز کو منع کرنے کے لیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مکی قرآن ہے، اور مکی دور کے اندر جو وہاں کے لوگ تھے اس زمانے میں بھی پہلا خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، دوسرا خطاب وہاں کے موجود لوگوں سے ہے، اور پھر تیسرا اور جنرل جو خطاب ہے وہ اب ہم سب لوگوں سے ہے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم سب سے ہے۔ تو جو اس وقت کے لوگ تھے وہ اس طرح کی گھنونے، یہ جو سیریس کرائمز تھے، کیونکہ مرد بھی کر رہے تھے نا، ہمزہ لمزہ، اور مرد ہی تھے جو مال کو جمع کرتے تھے۔ تو یہ جو ایول تھی، ایول کوالٹیز تھی ان کے اندر، غلط تھنکنگ تھی، تو اب ان ایول کوالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرانگ طریقے سے گرافک ڈسکرپشن کے اندر ان کی پنشمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے، تو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرانگ استعمال کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے کلا، یہ اس زمانے میں عرب استعمال کرتے تھے کہ جیسے ہم کہہ دیں کہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کلا استعمال کیا کہ یہ جو آیت نمبر 3 میں بات ہے کہ یہ جو گمان ہے شخص کا بالکل غلط ہے، باطل ہے، غلط ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو کلا جو آتا ہے یہ ہمیشہ مکی صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا، اور یہ ایک ہارش لفظ ہے، غصے کی علامت میں ہوتا ہے، ہارش ٹون میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو آرام سے ایسے نہیں پڑھیں گے کلا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو سافٹلی پڑھا ہوگا، بتایا ہوگا تلاوت میں، لیکن جو وہاں کے لوگ جب ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو وہ غصے اور شدت سے کہتے تھے کلا، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن پاک میں نیئرلی 33 ٹائمز سے لے کے 40 ٹائمز تک جو ہے قرآن پاک میں اسکالرز نے جنہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے، جو قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں، الفاظ کو، حروف کو، خاص جگہوں پہ کہاں پہ کس صورت میں استعمال ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 33 سے لے کے 40 ٹائمز پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اوپنلی جو ہے یہ لفظ کلا کا استعمال ہوا ہے۔ موسٹلی مکی صورتوں میں استعمال ہوا ہے کیونکہ وہاں کی سچویشن بہت ٹف تھی، وہاں کے جو لیڈر تھے قریش مکہ کے، ان کے جو ذہن تھے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کے دماغ کافی خراب تھے، تو ان کی ساتھ اس ہارش ٹون میں بات کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ پیار کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیور، ہرگز نہیں، کلا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص جو ایسا گمان کر رہا ہے یہ اس کا گمان غلط۔ اچھا، اب کلا کہہ کے ہرگز نہیں، یعنی کہ یہاں پہ بات رک گئی۔ اب یہاں پہ ایکسکلیمیشن مارک جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے نا، کہ یہاں پہ بات رک گئی، یعنی کہ جو پہلا گمان تھا وہ شخص کا، اس کی تردید ہو گئی۔ اب نیکسٹ جو پارٹ ہے آیت کا وہ ہے لا ينبذن فی الحطمہ۔ یہاں سے اب جو ہے ایک اور اللہ تعالیٰ جو ہے بات کو شروع کریں، لا ينبذن ہمارا نیو ورڈ ہے، اور جو لام ہم دیکھتے ہیں اگر آپ ورڈ کو کھول کر دیکھیں نا ہمزہ میں، سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 4 میں، تو لا ينبذن جو ہے نا یہ کمبینیشن ہے، اس میں ایک ایک حرف کا ایک ایک مطلب ہے۔ اب ہم اس ورڈ کو دیکھیں گے، لام جو ہے اس میں
لام کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لام تاکید. اردو میں تاکید کہتے ہیں، عربک میں توکید کہتے ہیں، تو بات سیم ہے، یعنی کہ ایمفسس کے لیے، زور دینے کے لیے. اور ہم نے سورۃ یوسف میں اس لام کو بار بار پڑھا تھا. پھر اس کے ساتھ ہم دیکھیں اس لفظ لا ینبذن، اس کے اینڈ میں ہے نون کے اوپر تشدید. یہ نون پہ جو تشدید آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون ثقیلہ. ثقیلہ یعنی کہ بھاری، یعنی کہ جب یہ ہم نون ثقیلہ آتا ہے تو ہم اس پہ تھوڑا سا غنہ کرتے ہیں. غنہ یعنی کہ تھوڑا سا ناک کے اندر ایک ہمنگ، ایک بزنگ ساؤنڈ دیتے ہیں. اور یہ جو نون ثقیلہ آتی ہے یہ بھی آتی ہے ایمفسس کے لیے. لا ینبذن کے اندر جو نون ہے وہ ایمفسس کے لیے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کو لازمی طور پر پھینکا جائے گا. ٹھیک ہے، تو لام کے اندر ایک ایمفسس ہو گیا، نون کے اوپر تشدید کا مطلب ہے اس میں دو ایمفسس ہو گئے. اگر خالی نون آتا لا ینبذن، نون کے اوپر خالی زبر آتی تو وہ سیکنڈ ایمفسس ہوتا، لیکن نون پہ تشدید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت زیادہ زور ہے، تو یہ تین ایمفسس کی بات ہو گئی. لا ینبذن اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ نون ثقیلہ ہے اور لام تاکید ہے، تو یہ ایمفسس کی بات ہوگی. اب بیچ میں رہ گئے لفظ یا، نون، با اور زال. جو یا ہے، یا جو آپ خالی دیکھیں لام کے بعد جو حرف ہے یا، یہ جو یا ہے اس کا مطلب ہے ہی، یعنی کہ وہ شخص جس کی ابھی بات ہو رہی ہے، ابھی پچھلی آیات میں جس کی بات ہوئی ہے وہ ہے یا، یعنی کہ ہی. عربک میں ہم کہتے ہیں ہوا، یعنی جس شخص کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ شخص جس میں یہ پانچوں کوالٹیز ہیں یا پانچوں میں سے کوئی ایک، دو، تین، کوئی بھی کوالٹیز ہیں، یہ شخص نبذہ کیا جائے گا. اب یہ نبذہ کیا ہے؟ نبذہ کہتے ہیں عربک میں کسی چیز کو ورتھ لیس سمجھ کے، غیر اہم سمجھ کے جھٹک دینا، پھینک دینا. جیسے ہمارے جیسے بیڈ پہ ڈسٹ پڑی ہوتی ہے تو ہم اس ڈسٹ کو ہاتھوں کے اس کو تھپ تھپ کر کے بیڈ سے اڑا دیں، یا جیسے ڈینڈرف ہوتی ہے اس کو اڑا دینا، یا جیسے کوئی بھی غیر ضروری چیز ہوتی ہے اس کو ہم پھینک دیتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، فضول چیز کو فضول سمجھ کے. یعنی کہ چیز بے شک اہم ہو لیکن جو پھینکنے والا ہے اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس بریڈ کرمز ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اٹھا کے نہیں کھاتا نا، ان کو تو جھٹک دیتے ہیں کہ گر گئے ہیں تو چلو اب ان کو گرا رہنے دو. تو اب ہم نے جب ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ایک ہی چیز کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں. تو عربک لینگویج بہت ڈیپتھ میں ہے، ایک لفظ کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر ہم نے اردو میں کہنا ہے تو ہم کہیں گے پھینک دینا. اب پھینک دینے سے ریلیٹڈ اور تو کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس وقت مجھے بھی یاد آ رہا ہو، لیکن جیسے انگلش میں ہم کہیں گے ٹو تھرو اوے، لیکن عربک میں جو پھینکنے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. مطلب آتا ہے یہی لفظ نبذہ، کسی چیز کو غیر اہم سمجھ کے پھینک دینا. پھر القا آتا ہے، القا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا القا، یعنی کہ اپنی عصا کو نیچے القا کر دیں، ان کو پھینکیں نیچے عصا کو تو وہ اسدحہ بن جائے گا. پھر اسی طرح طرح آتا ہے، تو را ہا، حلوے والی ہا، تو طرح آتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دوسرے سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے تو کہا کہ طرح، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں دور پھینک آؤ جا کے، یعنی کہ ایسی جگہ پہ پھینک آؤ، اس کو ابینڈن کرو کہ وہ واپس نہ آ سکے. تو یہ آتا ہے اس طرح. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب الفاظ کو چھوڑ کر جو لفظ استعمال کیا وہ ہے نبذہ. نبذہ یعنی کہ کسی چیز کو غیر اہم سمجھ کے اس سے جان چھڑانا، اس کو پھینک دینا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. تو عربک میں کہتے ہیں ایک فریز ہوتا ہے، ایک محاورہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نبذ النوا، کہ میں نے جو گٹھلی کا بیج تھا وہ پھینک دیا. نوا کہتے ہیں بیج کو، یعنی کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فالق الحب والنوا ہے. فالق یعنی کہ پھاڑنے والا، حب دانے کو، اور نوا گٹھلی کو. اللہ کون ہے کہ اللہ جب بیج ہوتا ہے تو اس بیج کو پھاڑنے والا، اس میں سے جو سیڈ میں سے جو پودا پہلا بالکل نکلتا ہے، سیڈلنگ نکلتا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو کرتا ہے. ہم جتنا مرضی اس کو پانی، سن لائٹ، اچھی سوئل، سب کچھ دے دیں، لیکن اس میں سے جرمینیشن تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہے جو اس بیج کو، اس نوا کو پھاڑتے ہیں. تو نبذ النوا، نوا سیڈ کو کہتے ہیں، اور یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گٹھلی جو ہوتی ہے کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. تو جو شخص تھا اس نے کہا کہ میں نے گٹھلی کو پھینک دیا، یعنی کہ میں نے جو کھجور تھی وہ کھا لی، اور جو اس کا بیج تھا وہ ضروری نہیں تھا تو اس کو یوز لیس سمجھ کے میں نے پھینک دیا. تو یہ ہے نبذہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا ینبذن، یعنی کہ لازمی طور پہ، لام دیکھ لیں آپ، پھر لام اور نون مشدد ہے تو تین ایمفسز آ گئے، بار بار تاکید آ گئی. تو ان کو، اس شخص کو لازمی طور پہ
نبذہ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو غیر اہم سمجھ کے پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ جس میں یہ تمام بری کوالٹیز ہوں گی اس کو پھینک دیا جائے گا. فل حتما، حتما کے اندر پھینک دیا جائے گا. یعنی کہ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ ہمیں بہت سٹرونگ اب آنے والے ورڈز آ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت کے ساتھ ہی یہ خوف ڈال رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں. تو یہ دو طریقے ہیں، ایک تبشیر ہوتی ہے یعنی بشارت دے کے، یعنی کہ جیسے جنت کا ذکر کر کے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے، اور ایک دفعہ تبشیر کے علاوہ ہوتی ہے انذار، یعنی کہ ڈرا کے، یعنی کہ جہنم کا بتا کے. تو اس صورت کے اندر اللہ نے ہمیں انذار کروایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کل بھی اس چیز کو اسٹڈی کیا تھا کہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں آیات احکامات، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور دوسری ہوتی ہیں آیات متشابہات، یعنی کہ جو کنفیوژن والی ہوتی، شبہ والی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ہم اپنی سینسز سے نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ جو ہماری آئیز ہیں، کان ہیں، ان سے ہم دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. تو ان سینسز کو چونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے اور جہنم ہے یہ تمہارا ذہن ان کو کیپچر نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ آئیں گے، اور وہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں یہ بتاتے ہیں کہ کیسی ہے جنت اور کیسی ہے جہنم. تو جنت سے ہم جب انسپائر ہوتے ہیں تو ہمیں جہنم کی بھی ڈسکرپشن کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال درست ہوں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں بتایا کہ ایسا شخص جس میں یہ تمام چیزیں تھیں، جو بخل کرتا تھا، جیلسی، گریڈ، اس کے جو دل کے اندر یہ بیماریاں تھیں، اور جو ہمزہ اور لمزہ کرتا تھا، وہ اس شخص کے لیے اس کو حطمہ میں پھینکا جائے گا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ کیا مسٹیک کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل میں آج کی ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آج کل کے دور کے اندر جب کہیں پہ کوئی بلاکیج ہو جاتا ہے تو ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسپیکٹ، SPECT، اسپیکٹ. اسپیکٹ ٹیکنالوجی میں ایسا ہوتا ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ٹریسر ہوتا ہے، ایک کیمیکل جس کو آپ کہہ لیں، کیمیکل ہوتا ہے جو باڈی میں ڈالا جاتا ہے ہمارے بلڈ میں، اور وہ جو ہے ٹیکنالوجی اس میں وہ ہمارے بلڈ میں فلو کرتا ہے وہ ٹریسر، اور وہ ہمارے باڈیز کے ٹیشوز اور اعضاء میں، آرگنز میں جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ ٹریسر جہاں جہاں جاتا ہے پھر وہ اس کو کمپیوٹر اسکرینس پہ اور LCD اسکرینس پہ پھر اس کو دیکھتے ہیں ڈاکٹرز اور سرجنز، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کوئی نرو بلاکڈ ہے، کہاں پہ کوئی بلڈ کلاٹ ہے، کہاں پہ کسی آرگن کے اندر پرابلم ہو رہی ہے. تو کیا ہوتی ہے، یہ پریسائز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اب ایک جگہ پہ کینسر ہے، اب ہم نے صرف اسی جگہ کے کینسر کو ٹریٹ کرنا ہے، پوری باڈی کو تو کیمو تھراپی نہیں دی جا سکتی نا، یہ ریڈیو تھراپی صرف اسی آرگن، اسی جگہ کو ٹارگٹ کرنی ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اسپیکٹ، اس میں یعنی کہ ریڈیو ایکٹیو کیمیکلز کو یوز کیا جاتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خاص جگہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو انسان ہے، اس انسان کے اندر جو ایک روحانی دل ہے، اس روحانی دل کے اندر جو ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے ہمزہ کی یا لمزہ کی یا مال کی محبت کی یا ہمیشہ زندہ رہنے کی، اب اس بیماری کو نکالنا کیسے ہے اس انسان سے؟ اس انسان کے اندر اس ٹریٹمنٹ کو دینے کے لیے جو جیسے ہم کہتے ہیں کیمو تھراپی اور ریڈیو ایکٹیو جو ہوتی ہے تھراپی، وہ بہت سٹرونگ اور انٹینس ہوتی ہے. انسان کو بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، باڈی اور ول پاور کو اور امیونٹی کو سٹرونگ ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جو خرابی ہے اس کو کیمو تھراپی اور اس کو ایک ریڈیو ایکٹیو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس لفظ حطمہ کے تھرو، کہ یہ جو حطمہ ہے یہ کیا ہے، اس کے اندر پھینکا جائے گا. اس حطمہ کو جان لو تاکہ تم لوگ اپنے دل کی اس کی ٹریٹمنٹ کر سکو. جو روحانی دل کے اندر یہ جو ہمزہ اور لمزہ اور مال کی محبت کی جو یہ سنگین جرائم ہیں، ان سے پاک کر لو اپنے دل کو. تو اب ہم چلیں گے کہ یہ حطمہ کیا چیز ہے.